حدیث پاک میں آتا ہے یہ مہینہ جو ہے نا، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کاموں میں اضافہ کر دیتے تھے، 3 کاموں میں زیادتی شروع کر دیتے تھے۔ نمبر 1، آپ عبادت میں زیادہ وقت لگاتے تھے، عبادت میں زیادہ اضافہ کر دیتے تھے۔ ویسے تو آپ اللہ کے نبی پہلے بھی عبادت بہت کرتے تھے، اتنی لمبی عبادت کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، پاؤں سوج جاتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں فرمایا کہ اور بھی زیادہ عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ خیرات صدقہ اس میں اضافہ کرتے تھے، اپنا ہاتھ کھلا کر دیتے تھے۔ کوئی بھی سائل آ گیا، مستحق آ گیا، محتاج آ گیا، ضرورت مند آ گیا، غریب آ گیا تو اس کو دیتے تھے، واپس نہیں بھیجتے تھے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ قرض لے کر بھی محتاجوں کی، غریبوں کی مدد فرماتے تھے۔ کچھ دن پہلے ایک آدمی ان سے پوچھنے لگا کہ یہ قرضہ لے کے خیرات کرنی، قرضہ لے کے جو ہے نا وہ کسی کو دینا، غریب کو، یہ جائز ہے؟ تو میں نے کہا جائز ہے۔ آپ نے وہ قرضہ اتارنا ہی ہے نا، یہ تو نہیں وہ قرضہ لے کے اتارنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بھی قرضہ لے کے غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ اسی طرح کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے پاس ایک آدمی آیا، سائل تھا، محتاج تھا۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس اس وقت کچھ دینے کو نہیں ہے، یہ میری چادر لے جا فلاں یہودی کے پاس میری چادر لے جا، گروی رکھ کے تجھے جتنی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے لے۔ جب میرے پاس پیسے آئیں گے میں وہ دے کے اپنی چادر لے لوں گی۔ جب وہ یہودی کے پاس گیا محتاج تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ دیکھو یہ اللہ کے نبی کی بیٹی جو ہے پاس نہیں ہے تو کہہ دے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اپنی چادر گروی رکھ کے میرے پاس غریب کی مدد کر رہی ہے۔ اسی بات کو دیکھ کے وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اضافہ ہوتا تھا اس مہینے میں۔ راتوں کو زیادہ جاگتے تھے، راتوں کو عبادت زیادہ کرتے تھے، اور صدقہ خیرات اس میں بھی اضافہ ہو جاتا تھا، صدقہ خیرات بھی خوب کرتے تھے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ دعاؤں میں عاجزی، انکساری، رونا دھونا زیادہ ہوتا تھا۔ دعائیں جو ہے نا لمبی دعائیں کرتے تھے اللہ کے نبی، دعاؤں میں عاجزی ہوتی تھی، انکساری ہوتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں رونا دھونا ہوتا تھا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ آج ہم کئی دفعہ دیکھا ہے کئی لوگوں کو، اللہ معاف کرے، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا، کئی علماء، حاجی صاحبان، نمازی صاحبان، کوئی نہیں، رمضان کے مہینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی زندگی میں، جیسی پہلے ہوتی ہے ویسی چل رہی ہے بس۔ حالانکہ رمضان کے مہینے میں تو آدمی کے اندر تبدیلی ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ بڑا ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، عبادت میں اضافہ ہو۔ تہجد لازمی پڑھے آدمی، رمضان کے مہینے میں آگے پیچھے چلو توفیق نہیں ہوتی، نہیں اٹھتا آدمی، رمضان میں تو اٹھتا ہے نا، روزہ رکھنا ہے تو تہجد کے چند رکعتیں پڑھ لے آدمی تو کیا ہوگا۔ یہ رمضان کے مہینے میں ایک نفل جو ہے نا اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا۔ جیسے کاروباری لوگوں کے سیزن ہوتے ہیں، تو سیزن میں جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا وہ سیزن میں روٹی بھی بھول جاتے ہیں، بھاگ دوڑ میں لگے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے وقت مانگتا ہے تو کہتے ہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارا تو کام کا سیزن ہے، کام کا سیزن ہے ہمارا۔ یعنی کاروباری لوگ جو ہے نا وہ سیزن میں بہت مصروف ہوتے ہیں۔ تو یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے، اللہ کو خوش کرنے کا سیزن ہے۔
جنت کی سیل لگی ہوئی ہے، کوئی لینے والا نہ ہو تو کوئی اس کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر روز رات کو اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش کے طلبگار کے میں بخش دوں، ہے کوئی توبہ کے طلبگار کے میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر روز اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے رک جا۔ یہ ہر روز اعلان ہوتا ہے کہ برائی کا ارادہ کرنے والے رک جا اور نیکی کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ۔ تو نیکیوں میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔